آپ کی کوئی بھی نماز قضا ہو تو ان 3 وقتوں کے علاوہ کسی بھی وقت میں کسی بھی نماز کے ٹائم میں اپنی قضا نماز کو ادا کرنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں، ادا کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی نماز قضا ہوئی ہو، عشاء کی ہو، مغرب کی ہو، عصر کی ہو، فجر کی ہو، ظہر کی ہو، کوئی نماز بھی آپ کی قضا ہوئی ہو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے قضا نماز پڑھنے کا درست وقت کیا ہے، کون سی نماز قضا ہو جائے تو اس کو کس وقت میں ادا کرنا ہے، فجر کی نماز قضا ہو جائے تو کس وقت پڑھ سکتے ہیں، ظہر کی نماز قضا ہو جائے تو کس وقت پڑھ سکتے ہیں، عصر کی نماز قضا ہو جائے تو کس وقت پڑھ سکتے ہیں، مغرب کی نماز قضا ہو جائے کس وقت پڑھ سکتے ہیں، عشاء کی نماز قضا ہو جائے تو کس وقت ادا کر سکتے ہیں، اور اگر پہلے کسی کی نمازیں کوئی قضا ہوں، تھوڑی ہوں، زیادہ ہوں تو ان کو وہ کس وقت ادا کر سکتا ہے، کیسے ادا کر سکتا ہے، مکمل تفصیل اس ویڈیو کے اندر جانیں گے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا تاکہ آپ کو آسان انداز سے آسان الفاظ میں مکمل بات اچھے طریقے سے سمجھ آ سکے۔ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا تکلف کر کے ویڈیو کو لائک کر دیں، اور جو اس چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ جو بھی ویڈیو اپلوڈ کی جائے تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جایا کرے۔ سب سے پہلے ایک چھوٹی سی نقطے کی بات یاد رکھ لیں کہ 3 اوقات ایسے ہیں، یہ ایک میں نقطہ بتانے لگا ہوں، اس کو آپ نے ذہن نشین کر لینا، پھر میں ہر نماز کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ بتاتا ہوں۔ 3 اوقات ایسے ہیں، یعنی 24 گھنٹوں کے اندر 3 وقت ایسے ہیں کہ ان کے اندر کوئی بھی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اس میں ایک سورج نکلنے کا ٹائم، ایک غروب ہونے کا ٹائم، اور ایک جب سورج بالکل سر پہ ہوتا ہے اس کو زوال کا ٹائم بولتے ہیں۔ یہ 3 وقت ایسے ہیں جن میں کوئی بھی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، نہ تو فرض نماز، نہ نفل نماز، نہ قضا نماز، یا نہ ہی ان کے علاوہ کوئی اور نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اب جو سورج نکلنے کا وقت ہے اس میں تقریباً 10-12 منٹ کا وقت ہوتا ہے، لیکن احتیاطاً تقریباً 20 منٹ وہ سورج نکلنے کے، اور احتیاطاً تقریباً 20 منٹ وہ جب سورج غروب ہوتا ہے، اور دوپہر کے وقت جب سورج بالکل درمیان میں ہوتا ہے، یعنی سورج نکلنے اور غروب ہونے کے جو درمیان والی بالکل جگہ ہے، درمیان میں جب سورج بالکل ہوتا ہے، زوال کا ٹائم جس کو بولتے ہیں، یہ ظہر سے پہلے ہوتا ہے، یعنی جیسے ہی زوال کا وقت ختم ہوتا ہے تو ظہر کا وقت سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ یہ 3 اوقات ایسے ہیں 24 گھنٹوں کے اندر کہ ان میں کوئی بھی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ عصر کے بارے میں ہے کہ اگر کوئی بندہ اتنا لیٹ ہو گیا، اس نے فرض ادا نہیں کیے تھے اسی دن کے، تو اگر وہ لیٹ ہو گیا تو یہ وقت بھی داخل ہو گیا، تب بھی وہ اس دن کی عصر کی نماز پڑھ لے، لیکن پھر بھی وہ اتنا لیٹ کرنے کی وجہ سے گناہگار ہوگا۔ ایک بات یہ سمجھ آ گئی۔ اب ہر نماز کے بارے میں تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ اگر کسی بندے کی فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے، اس نے اگر قضا پڑھنی ہے تو وہ مثال کے طور پر اسی دن اگر سورج نکلنے کے بعد پڑھنا چاہے تو بھی پڑھ سکتا ہے، ظہر کے وقت پڑھنا چاہے تو بھی پڑھ سکتا ہے، عصر کے وقت میں پڑھنا چاہے تو بھی پڑھ سکتا ہے، مغرب کے وقت پڑھنا چاہے تو بھی پڑھ سکتا ہے، عشاء کے وقت میں پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے، ساری رات اس کے پاس ٹائم ہے، جب پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے۔ اگلا دن پھر دوبارہ فجر کا آ جائے، اس ٹائم ادا کرنا چاہے تو بھی ادا کر سکتا ہے۔ یعنی ان 3 وقتوں کے علاوہ جو 3 وقت میں نے بتائے، ان کے علاوہ آپ کی کوئی بھی نماز قضا ہو جاتی ہے، یعنی 3 وقتوں کے علاوہ آپ کی کوئی بھی نماز قضا ہو تو ان 3 وقتوں کے علاوہ کسی بھی وقت میں کسی بھی نماز کے ٹائم میں آپ اپنی قضا نماز کو ادا کر سکتے ہیں۔ فجر سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، سورج نکلنے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، ظہر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، عصر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، مغرب کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پوری رات آپ ادا کرنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں، ادا کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی نماز قضا ہوئی ہو، عشاء کی ہو، مغرب کی ہو، عصر کی ہو، فجر کی ہو، ظہر کی ہو، کوئی نماز بھی آپ کی قضا ہوئی ہو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک بات یہ ہے کہ اگر آپ کی جیسے مثال کے طور پر کوئی نماز قضا ہوئی تو فجر اور عصر کی نماز کے بعد اگر آپ نے نماز پڑھنی ہے تو چونکہ یہ 2 ٹائم ایسے ہیں کہ فجر کے بعد بھی نفل نہیں پڑھ سکتے، نفل پڑھنا منع ہے، عصر کے بعد بھی نفل پڑھنا منع ہے، لیکن قضا نماز پڑھ سکتے ہیں فجر کے بعد بھی اور عصر کے بعد بھی۔ لیکن آپ اگر کسی ایسی جگہ پر نماز ادا کریں گے، جیسے مثال کے طور پر جہاں پر لوگ موجود ہیں، یا مسجد کے اندر اگر آپ ادا کرتے ہیں تو ان کو پتہ ہوگا لوگوں کو کہ ان نمازوں کے بعد نفل نہیں پڑھ سکتے، تو لوگوں کے ذہن میں آٹومیٹک آ جائے گی یہ بات کہ یہ نفل چونکہ نہیں پڑھ سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قضا نماز پڑھ رہا ہے۔ تو قضا نماز ہونا کہ ایک بندے سے نماز رہ جائے، اس سے قضا ہو جائے، یہ ایک عیب کی بات ہے، گناہ کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والا کام ہے۔ تو اللہ پاک نے اس پر پردہ ڈالا ہوا ہے، جیسے انسان کے گناہوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے، تو اس کو خود لوگوں کے سامنے نہیں اچھالنا چاہیے کوئی گناہ کر کے۔ تو اب ایک حساب سے جب یہ قضا نماز کو ادا کر رہا ہے تو دیکھنے والا بندہ چونکہ اس کو پتہ ہے کہ فجر کے بعد اور عصر کے بعد نفل نہیں پڑھ سکتے، تو ضروری بات ہے کہ یہ قضا نماز پڑھ رہا ہوگا۔ تو جب اس کو یہ بات آپ کے اس کے سامنے نماز پڑھنے کی وجہ سے یہ بات اس کو پتہ چل رہی ہے کہ یہ قضا نماز پڑھ رہا ہے، تو گویا کہ آپ اپنے عیب کو اس کے سامنے اچھال رہے ہیں، اپنے گناہ کا اظہار کر رہے ہیں کہ مجھ سے نماز قضا ہوئی تھی جو میں اب پڑھ رہا ہوں۔ تو اس وجہ سے فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد
یہ جو 2 اوقات ہیں ان کے بعد قضا نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ اس میں احتیاط یہ کریں کہ ایسی جگہ پر پڑھیں جہاں پر لوگ آپ کو نہ دیکھیں، تنہائی میں پڑھ لیں، گھر میں پڑھ لیں، کسی ایسی جگہ پر ادا کریں جہاں لوگ دیکھنے والے نہ ہوں تاکہ عیب نہ کھلے لوگوں کے سامنے، گناہ کا اظہار نہ ہو، اس میں یہ احتیاط کرنی ہے۔ اب اگر کسی بندے کی بہت زیادہ نمازیں قضا ہیں، جیسے مثال کے طور پر اس کی کوئی مہینوں کی، سالوں کی نمازیں قضا ہیں، تو وہ بھی اسی طرح جس ٹائم پڑھنا چاہے، جو اوقات میں نے بتائے ان وقتوں میں جب پڑھنا چاہے حساب لگا لے اپنی، میری اتنے مہینوں کی اتنے سالوں کی نمازیں قضا ہیں، اب ان کو حساب لگا کے اتنی فجریں بنتی ہے، اتنی ظہر کی بنتی ہیں، اتنی عصر کی بنتی ہیں، اتنی مغرب کی بنتی ہیں، اتنی عشاء کی نمازیں بنتی ہیں، وطر اتنے بنتے ہیں، ان ساری نمازوں کا حساب لگا کے لکھ لے اور ان کو ایک ایک کر کے ادا کرنا شروع کر دے۔ چاہے تو ساری پہلے فجر کی پڑھ لے، چاہے تو ساری پہلے ظہر کی پڑھ لے، چاہے تو پہلے ساری عصر کی پڑھ لے، چاہے تو پہلے ساری مغرب کی پڑھ لے، چاہے تو پہلے ساری عشاء کی پڑھ لے، چاہے تو پہلے سارے وطر ادا کر لے، چاہے تو پھر ایک ایک کر کے ادا کرنا شروع کرے کہ ایک ایک دن کی ادا کرنا شروع کرنے لگا ہوں کہ ایک ہی دن کی فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور وطر یہ ایک بار پڑھ لے، پھر اگلے بار پڑھ لے ایک دن کی، پھر اگلی بار ایک وقت کی، اس طرح پڑھ لے۔ اس طرح پڑھنا چاہے یا ایک ایک کر کے ادا کرنا چاہے اس کی مرضی ہے، جس طرح بھی ادا کرے گا یہ اس کا ادا کرنا بالکل درست ہوگا، بالکل ٹھیک ہوگا۔ ایک بات یہ ہوگی، دوسری بات یہ کہ عشاء کی نماز اگر کسی کی قضا ہوتی ہے تو اس میں 4 فرض عشاء کے جو ہیں اس کی بھی قضا پڑھنی ہے اور 3 وطر جو ہیں اس کی بھی علیحدہ سے قضا پڑھنی ہے، یعنی وطر بھی قضا اس میں ہوں گے۔ اور باقی نمازوں میں جیسے فجر کی کوئی قضا اگر کسی کی ہوئی ہے تو صرف 2 فرض پڑھنے ہیں، ظہر کی اگر قضا ہو جاتی ہے تو صرف 4 فرض پڑھنے ہیں، عصر کی قضا ہو جاتی ہے تو صرف 4 فرض پڑھنے ہیں، مغرب کی قضا ہو جاتی ہے تو صرف 3 فرض پڑھنے ہیں، اور اگر کسی کی عشاء کی نماز قضا ہو جاتی ہے تو 4 فرض بھی پڑھنے ہیں اور 3 وطر بھی پڑھنے ہیں۔ اب جمعہ کی بات رہ گئی، جمعہ اگر کسی کا نکل جاتا ہے، جیسے کوئی بولے کہ میرا جمعہ قضا ہو گیا، اب جمعہ اگر کسی کا نکل گیا ہے تو جمعے کا حکم یہ ہوتا ہے کہ یہ جماعت کے ساتھ ہی پڑھ سکتے ہیں، جماعت کے علاوہ جمعہ نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی بندے کو جمعہ کی جماعت نہیں ملی تو اسی دن ظہر کی نماز ادا کرے گا، لیکن بالفرض اگر ایسا ہوا کہ اس کا جمعہ بھی اس نے نہیں پڑھا، ظہر کی نماز بھی نہیں پڑھی تھی، تو اب وہ جمعہ والے دن جو جمعہ کا وقت ہوتا ہے اس وقت میں اس نے کوئی نماز نہیں پڑھی تھی، قضا ہو گئی ہے، تو اب ایسی صورت میں بقیہ دنوں میں اگر اس نے قضا پڑھنی ہے تو وہ جمعہ کی قضا نہیں پڑھے گا بلکہ ظہر کی نماز کی قضا پڑھے گا، یعنی 4 فرض ظہر کے قضا میں پڑھے گا، جمعہ والے دن کے بھی۔ یہ بات یاد رکھنی ہے۔ اور عورتوں پر چونکہ جمعہ کی نماز پڑھنا فرض نہیں ہے، وہ ظہر کی نماز ہی ادا کرتی ہیں، تو انہوں نے اگر ادا کرنی ہے تو وہ بالکل سیدھی بات ہے کہ وہ ظہر کی قضا نماز ہی پڑھیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ ساری بات آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر بھی اس سے متعلق آپ کا کوئی بھی سوال ہو یا اس ویڈیو سے متعلق آپ کی کوئی رائے ہو یا اس کے علاوہ آپ کا کوئی دینی مسئلہ ہو تو ویڈیو کے نیچے آپ اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں اور اپنا سوال بھی ذکر کر سکتے ہیں۔ ویڈیو جس کو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔